مرتبہ پھر پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم آپ کے مسائل کا حل، یعنی بیماری، پریشانی، روزی میں برکت اور دیگر معاملات سے متعلق انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ دکھیاری امت کی خیرخواہی کی نیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت ساری باتیں علم دین کے مدنی پھول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پریشانی کا بھی کوئی حل مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس سے دنیا اور آخرت کی ہمیں برکتیں نصیب ہو جائیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں روحانی علاج اس شعبے کے ذمہ دار اعجاز اتاری، ان سے ہم اوراد و وظائف بھی حاصل کریں گے، اپنی پریشانیوں کا حل بھی حاصل کریں گے۔ تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے، میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا، اپنے پاس ڈائری پین ضرور رکھیے گا تاکہ یہ اوراد و وظائف آپ لکھ بھی سکیں۔ انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں آپ کو اسکرین پر بھی اوراد و وظائف دکھائے جائیں گے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں آڈیو کی صورت میں کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں، اپنی پرابلم کا سولوشن حاصل کرنا چاہیں، تو اسکرین پر نمبر نظر آئیں گے، آپ اس پر اپنی وائس کی صورت میں مختصر اپنا نام، شہر کا نام اور آپ کا جو سوال ہے جس متعلق آپ ورد و وظائف چاہتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پہ نظر رحمت فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سلسلے کو لے کر، اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھوں، آئیے درود پاک کے متعلق سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کے ابتدا میں سٹارٹ میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کیوں مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اسے نہ پایا تو واپس چلے گئے اور عرض کی، اے رب کریم، ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی خوبصورت بات ہے۔ بعض مرتبہ بیماری، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ واویلا بھی مچاتے ہیں۔ اگر واقعی ہمیں پتہ لگ جائے نا اس پریشانی میں، اس آزمائش میں ہمارے لیے کیا ہے، تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش ساری زندگی یہ بیماری ساتھ لگی رہے۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی پرابلم میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس پہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ وہ تکلیف گزر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس پر اجر و ثواب و نیکیاں بھی حاصل ہوگی۔ تو ہمت سے کام لیجئے اور صبر بھی کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے کہاں سے کیا سوال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادل اتاری ایم پی سے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی شخص کو دائمی نزلے کی وجہ سے بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہو
اور درد بھی رہتا ہے تو کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، دائمی نزلے کا علاج اور بدن میں بھی درد ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ کسی بھی طرح کا درد ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، تو اس کے لیے 33 بار 33 ٹائمز یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی تکلیف ہے، بیماری ہے، اسے شفا حاصل ہوگی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کچھ نسخے بھی عطا فرمائے ہیں، وہ نسخے عرض کرتا ہوں۔ دائمی نزلہ جس کو رہتا ہے وہ 30 دن تک، 1 ماہ تک، صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد مچھلی کا تیل، کاڈ لیور آئل آدھا چمچ اس کو پیے، اور اگر سردی کا موسم شروع ہے اور دائمی نزلہ تب بھی ہے تو پھر رات میں بھی آدھا چمچ سونے سے پہلے مچھلی کا تیل استعمال کیا جائے، انشاءاللہ دائمی نزلہ جاتا رہے گا۔ ایک عمل تو یہ ہے، اور اگر بچے کو دائمی نزلہ ہے تو بچے کے لیے 3 بوند 3 قطرے اسی تیل کے یہ دن میں 1 یا 2 بار استعمال کروائے۔ بچے کے لیے میڈیکل اسٹور پر خوشبودار مچھلی کا تیل بھی ملتا ہے، یعنی مچھلی کا تیل ہی ہوگا لیکن خوشبو والا ہوگا، تاکہ اس کا استعمال ان کے لیے آسان ہو۔ بچوں کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک عمل دائمی نزلہ والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے بغیر چھلکا اتارے یہ استعمال کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل دائمی نزلہ میں اس کو آسانی ہوگی۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان نماز کتاب میں ایک بڑا پیارا عمل ارشاد فرمایا ہے۔ عمل یہ ہے کہ جسے دائمی نزلہ رہتا ہے وہ طویل سجدے کرے، اللہ، یعنی اگر سجدے میں 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھتا ہے سجدے کی، جی، تو اب دائمی نزلہ والا 7 مرتبہ پڑھ لے، 9 مرتبہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل دائمی نزلے سے نجات ملے گی۔ سید صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دائمی نزلہ نہیں ہوتا ہے، جی، کبھی یوں ہی اچانک سردی ہو جاتی ہے اور سردی کی وجہ سے بھی بندہ اس کو کچھ سوچکا نہیں پڑ رہا ہوتا ہے، پریشانی رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک دیسی علاج ہے۔ اچھا، 1 تولہ قریب 12 گرام بنتے ہیں، یہ سونف اور 7 عدد لونگ کو ایک پانی میں ملا لے، اور اس پانی کو 2 کلو پانی لینا ہے، 2 لیٹر نہیں، 2 کلو پانی لینا ہے، اور 2 کلو پانی میں اس کو جوش دے، پانی بھاپ بن کر اڑے گا، اور جب پانی اٹھ کر 250 گرام کے قریب رہ جائے تو پھر اس میں 1 تولہ یعنی قریب 12 گرام جو مصری آتی ہے، ایک تو ہوتی ہے شکر جس کو ہم عام استعمال میں لیتے ہیں، صحیح، وہ یہاں مراد نہیں ہے، مصری شکر ہوتی ہے لیکن بڑی بڑی اس اسی کی ڈلیاں وغیرہ بھی بنی ڈلیاں ہوتی ہوتی ہیں، جی، تو یہ ملا کر اس کا ایک شربت بنا لے اور اس کا استعمال کرے، 2 یا 3 بار کے استعمال میں انشاءاللہ دائمی نزلہ اس کا جاتا رہے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے رہنمائی فرمائی، بڑا پیارا عمل ارشاد فرمایا کہ طویل سجدہ کیا جائے، اور جو ہم اذکار پڑھتے ہیں یا جو ہم سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں تو یہ 3 بار پڑھتے تھے تو 5 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ لیں۔ تو یہاں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں اس لیے طویل سجدہ کروں یا زیادہ تسبیحات اس لیے پڑھوں کہ میرا چونکہ دائمی نزلے کا میں مریض ہوں، بلکہ وہ ثواب کی نیت سے پڑھے تو ضمناً اسے یہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات میں ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا جو ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، کہ ایک تعداد ہے جو سجدہ ہی پراپر نہیں کرتی، یہاں ان کو بھی توجہ دلانا چاہیں گے اس سلسلے کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے، کہ سجدہ اطمینان سے کیجیے۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو پیر پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، سجدہ ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو نماز کی وہ برکتیں اور وہ جو فضائل ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوں گے۔ تو نماز پڑھنی ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھنی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر ہم اپنی نماز کو صحیح کر لیں تو نماز ہمیں صحیح کر دے گی، یعنی اگر ہم اپنی نماز کو درست کرنے کی طرف آ جائیں، درست نماز پڑھیں جیسی پڑھنی چاہیے، تو نماز میں روحانیت ہی روحانیت ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، طبی فوائد بھی ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے اعجاز بھائی نے بیان فرمایا۔ تو حضور یہ اسی سوال میں بدن کی کمزوری
کا بھی ذکر تھا کہ بدن میں کمزوری رہتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جو وظیفہ ابتداءً عرض کیا گیا ہے جی۔ کہ 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، سید صاحب یہ وظیفہ ہر طرح کی بیماری کے لیے، بدن درد ہو، بدن میں کمزوری ہو، اچانک بخار آ جائے، جی۔ تو ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور ہے بھی بڑا آسان۔ اس کے ساتھ ساتھ جسے کمزوری ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یا سلامو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، سبحان اے سلامتی دینے والے، ہم، تو رب تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہیں۔ ہاں احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ اگر لیٹے لیٹے وظیفہ کرنا ہے تو پھر پیر سمیٹ لے، اور یہ وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے کے لیے وضو کی بھی قید نہیں ہے، با وضو ہو تو اور اچھی بات ہے۔ ماشاء اللہ، بڑے پیارے وظائف ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں۔ نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔